بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضرت سید احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانِ عالیہ کی زیارت کی۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم حضرت کی کچھ کرامتوں کا ذکر کریں گے کہ کس طرح آپ صرف 11 قدم چل کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور پھر وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بیٹا کہہ کر پکارا۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہ دیکھا ہو تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ دوستوں، ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بیان کیا کہ کس طرح حضرت سید احمد جہاں شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کی بنا پر گجرات کے شہر پٹن میں تشریف لائے اور یہاں رہ کر لوگوں کو رشد و ہدایت کرنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ درویش اور مشائخ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ پانی میں مہندی کے پتے ڈال کر پانی گرم کرو۔ حاضرین کو لگا کہ شاید حضرت اس سے غسل کرنا چاہتے ہوں گے۔ حکم پر عمل کیا گیا اور پانی گرم کیا گیا۔ اسی دوران ایک مسافر آیا جو بہت گھبرایا ہوا تھا اور وہ کوڑ کی اور دوسری بھی کچھ جسمانی بیماریوں میں مبتلا تھا۔ اس نے خادموں سے پوچھا کہ حضرت سید احمد جہاں شاہ کون ہے؟ خادم اسے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ وہ مسافر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی بیماری اور تکلیفوں کی شکایت کرتے ہوئے عرض کی کہ 42 سال گزر چکے ہیں، میں ان بیماریوں میں مبتلا ہوں اور امیدوار ہوں کہ کسی ولی کامل کی دعا اور نظر کرم سے میری تکلیف دور ہو جائے۔ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ ایک دن میرا نصیبہ بیدار ہوا اور مجھے خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے شخص، شہر پٹن جا، وہاں میری اولاد میں ایک شخص ہے جن کا نام سید احمد جہاں شاہ ہے، ان کے یہاں سے تیری مراد ضرور پوری ہوگی۔ میں بیدار ہوا اور اپنے وطن اورنگ آباد سے روانہ ہوا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے اپنی فریاد کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ مہندی کے پتوں والا پانی لایا جائے اور اسے غسل کرایا جائے، اس کو اچھا لباس پہناؤ اور اچھا کھانا کھلاؤ، پھر میرے پاس واپس لاؤ۔ خادموں نے آپ کے حکم پر عمل کیا اور کچھ دیر کے بعد اس شخص کو پھر سے حضرت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ لا الہ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا دل دنیاوی تمام تعلقات سے خالی ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا اللہ، جس سے اس شخص کا دل نور سے بھر کر روشن و منور ہو گیا اور آپ نے اسے ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا اور کشف کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص 9 گھڑی تک تجلیات ربانی کے مشاہدے میں مشغول اور بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے مرشد کامل، اے قطب واصل، میرا مقصد مجھے حاصل ہو چکا ہے، یعنی دین و دنیا کی آفتوں اور خوف سے مجھے آپ کی عنایت سے نجات مل گئی ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ آپ کی بارگاہ کو عمر بھر نہ چھوڑوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے وطن جاؤ اور لوگوں کو راہ راست دکھاؤ اور طالب حق کو ان کے مقصد تک پہنچاؤ۔ پھر حضرت سید احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا کرتا شریف اور ٹوپی مبارک عنایت فرمائی اور رخصت کیا۔ اپنے وطن جا کر انہوں نے کم سے کم 400 لوگوں کو ہدایت فرما کر خدا تک پہنچایا اور پھر وصال فرمایا۔ حضرت سید احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید جناب عبد الرزاق کا بیان ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر رہتا اور حدیث شریف کا درس لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک حدیث پاک پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔
اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں بہت بے چینی پیدا ہوئی اور دل میں تمنا گھر کر گئی کہ مجھے بھی مدینہ منورہ حاضر ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار مقدس کی زیارت کرنی ہے۔ جب میں درس کے لیے حضرت سید احمد جہاں شاہ کی خدمت میں بیٹھا تو میں نے اپنی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا قادر مطلق ہے، لیکن میری بے چینی بالکل کم نہ ہوئی، اس میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ جب حضرت کو میری کیفیت کے بارے میں پتہ چلا تو فرمایا کہ غم نہ کرو، خدا کی قدرت سے تم اپنی مراد ضرور پاؤ گے اور ضرور زیارت سے مشرف ہوں گے۔ میں نے عرض کی کہ حضور زیارت خواب میں ہوگی یا حقیقت میں؟ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں ہوگی، اس کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں انتظار میں تھا۔ رجب کی 17 تاریخ تھی۔ رات کے وقت حضرت خانقاہ شریف سے باہر تشریف لائے اور وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا فرمائی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے۔ ہم شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس زیارت میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور 11 قدم چلے تو دیکھا کہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ ہم لوگ روضہ رسول کے دروازے پر آئے، وہ بند تھا۔ حضرت نے اپنی انگلی سے ہلایا تو دروازہ کھل گیا۔ ہم نے سرکار کے روضہ مبارکہ کی زیارت کی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار مقدس کے قریب ہو کر حضرت نے بڑے ادب سے کہا کہ السلام علیکم یا جدی، یعنی اے میرے نانا جان، آپ پر سلام ہو۔ روضہ پاک سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اور کچھ دیر کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنگل کی طرف لے گئے۔ وہاں ہم 11 قدم چلے تو دیکھا کہ پھر ہم پٹن کی مسجد میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر حضرت تنہائی میں چلے گئے اور نماز تہجد ادا کی، پھر نماز فجر پڑھی اور ورد و وظائف میں مشغول ہو گئے۔ جب درس کا وقت ہوا تو عادت کے مطابق میں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہاری مراد پوری ہوئی یا نہیں؟ میں نے عرض کی کہ حضور آپ کی توجہ سے میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ حضرت کے انہی شاگرد عبد الرزاق کا بیان ہے کہ میرے ذمے یہ خدمت تھی کہ حضرت کے باورچی خانے سے حضرت کی خدمت میں رہنے والے درویشوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ ان درویشوں کی تعداد 28 تھی۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ حضرت کے باورچی خانے میں کچھ نہ تھا۔ میں فکر مند ہوا اور حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آج باورچی خانے میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، میں درویشوں کو کیا کھلاؤں؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا نام عبد الرزاق ہے اور بندوں کو رزق دینے والے حقیقی رزاق پر بھروسہ نہیں؟ وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اتنے میں ایک شخص اپنے سر پر ایک تھال لے کر حاضر ہوا اور حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اوپر سے کپڑا ہٹا کر دیکھو۔ جب میں نے تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے اندر 5 روٹی اور مچھلی کے کباب تھے۔ پھر حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس پر کپڑا ڈال دیا اور مجھے حکم دیا کہ اس میں سے 1 روٹی اور 1 کباب لو اور درویشوں کو دو۔ میں نے حکم پر عمل کرتے ہوئے درویشوں کو وہ کھانا دیا۔ پھر حضرت نے اپنے لیے 1 روٹی اور کباب نکالا۔ میں اس تھال سے روٹی اور کباب نکالتا جاتا اور درویشوں کو دیتا جاتا۔ جب سارے درویش پیٹ بھر کھا چکے تو حضرت نے فرمایا کہ اب اس تھال کو ہمارے گھر بھیج دو، ہمارے گھر والے بھی اس کے حقدار ہیں۔ میں نے وہ تھال حضرت کے گھر پہنچایا اور حضرت کے سب گھر والوں نے بھی اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ جب میں واپس تھال لے کر وہاں سے آیا اور کپڑا ہٹایا تو اس میں اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا وہ شخص لے کر آیا تھا۔ دوستوں یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے تیسرے پارٹ میں ہم حضرت کی شہادت کا واقعہ اور آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالی میں کیسی مقبولیت حاصل تھی وہ بیان کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.